ایک دن خلیفہ نے بھیس بدل کر ایک عام مسافر کا روپ دھار لیا تاکہ وہ اپنے محل سے نکل کر اپنے ملک کا سفر کر کے خود دیکھے کہ اس کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے سفر کیا یہاں تک کہ وہ بصرہ شہر کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک غریب لنگڑا آدمی راستے کے کنارے بیٹھا ہے۔ بھیک بھیک میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، بھکاری نے التجا کی۔ خلیفہ نے اسے سونے کا ایک سکہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہونے والا ہی تھا کہ اچانک ایک خیال نے اسے روک دیا۔ بوڑھے بھکاری، اس نے کہا، تم کس شہر کی طرف جا رہے ہو؟ بصرہ شہر کی طرف، لنگڑے آدمی نے جواب دیا۔ نیچے اترتے ہوئے خلیفہ نے بوڑھے آدمی کو گھوڑے کی پیٹھ تک پہنچانے میں مدد کی، پھر اس کے ساتھ سوار ہو کر بصرہ کی طرف چل دیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر خلیفہ نے لنگڑے آدمی سے کہا، اترو، میں تمہیں یہیں چھوڑتا ہوں۔ تم خود اترو، بھکاری نے جواب دیا، گھوڑا میرا ہے۔ کیا؟ خلیفہ نے پکارا، دکھی بھکاری، کیا میں نے تمہیں سڑک کے کنارے سے نہیں اٹھایا؟ بالکل سچ کہا تم نے، بھکاری نے جواب دیا، لیکن کیا تم ثابت کر سکتے ہو؟ بصرہ میں ہم دونوں اجنبی ہیں، یہ بات تمہارے خلاف ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب خلیفہ کو خود دینا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں بوڑھے کو نالی میں پھینک دوں تو وہ چیخے گا، ایک ہجوم اکٹھا ہوگا اور چیخ کر کہے گا، بوڑھے کو اس کا گھوڑا دو۔ اگر میں چور کو بہت زیادہ رقم دیتا ہوں تو وہ مجھے اپنا گھوڑا واپس دینے میں خوش ہوگا، لیکن ساتھ ہی اسے کسی اور کو بھی اسی طرح دھوکہ دینے کی ترغیب ہوگی۔ اگر میں قاضی سے مقدمہ طے کرنے کے لیے کہوں تو میں اپنا گھوڑا کھو سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ بصرہ کا قاضی انصاف کیسے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ چلے گئے جہاں قاضی کی عدالت تھی۔ دو آدمی قاضی کے سامنے کھڑے تھے، ایک تیل کا سوداگر اور ایک کلی۔ کلی نے اپنے ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا۔ یہ سکہ، اس نے کہا، میرا ہے۔ جناب عالی، تیل کے تاجر نے کہا، وہ سکہ میرا ہے، میں نے اسے کئی سالوں سے اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، میں نے اسے آج ہی کھو دیا ہے۔ کیا کوئی گواہ ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ نہیں جناب عالی، آدمی نے جواب دیا۔ بہت اچھا، قاضی نے کہا، سکہ میرے پاس چھوڑ دو اور کل واپس آؤ۔ انصاف دینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ خلیفہ نے خود کلامی کرتے ہوئے سوچا۔ اگلا کیس بلایا گیا اور دو اور آدمی قاضی کے پاس آئے۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے پہلے سے پوچھا۔ میں ایک مصنف ہوں، جواب آیا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ قاضی نے بات جاری رکھی۔ آج صبح جب میں گھر سے باہر تھا تو کسی نے میری کتاب چرا لی۔ وہ درزی، اس نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب اس کی ہے۔ کیا کوئی گواہ ہے؟ کوئی نہیں جناب عالی، مصنف نے جواب دیا۔ بہت اچھا، قاضی نے کہا، کتاب میرے پاس چھوڑ دو اور کل واپس آؤ۔ در حقیقت یہ انصاف فراہم کرنے کے عجیب طریقے ہیں، خلیفہ نے سوچا۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ اور فقیر کو اپنے سامنے بلایا۔ تم کون ہو؟
اور تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ خلیفہ نے جواب دیا، جناب عالی، میں ایک دور دراز ملک کا مسافر ہوں۔ آپ کے شہر کے دروازے سے چند میل کے فاصلے پر میں اس لنگڑے بھکاری سے ملا جو راستے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور اسے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ میں اسے اس شہر میں لے آیا۔ وہ میری مہربانی کا بدلہ انتہائی ناشکری کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا گھوڑا اس کا اپنا ہے۔ قاضی پھر بھکاری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس شخص کے الزام کے جواب میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھکاری نے کہا، گھوڑا میرا ہے۔ بھکاری نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے اسے اس وقت سے پالا ہے جب یہ بچڑا تھا، اور یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اگر میرا گھوڑا مجھ سے چھین لیا جائے تو میں کیا کروں گا؟ آپ ہی دیکھیں، میں ایک غریب لنگڑا آدمی ہوں اور مجھے لے جانے کے لیے اپنے وفادار گھوڑے کی ضرورت ہے۔ یہاں بوڑھے بھکاری نے قاضی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے رونے کا ڈرامہ کیا۔ میری نیکی، خلیفہ نے اپنے آپ سے سوچا، قاضی فیصلہ کیسے کرے گا؟ بھکاری کی باتوں سے تقریباً میں خود قائل ہو گیا ہوں کہ میں نے اپنا گھوڑا چرایا ہے۔ قاضی نے آہستگی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نہیں جناب عالی، خلیفہ اور فقیر نے جواب دیا۔ پھر قاضی نے کہا، گھوڑے کو میرے ایک سپاہی کے پاس رات کے لیے چھوڑ دو اور کل صبح اس کمرہ عدالت میں واپس آؤ۔ اگلی صبح خلیفہ جلد ہی کمرہ عدالت میں پہنچا، کیونکہ وہ سننے کے لیے بے چین تھا کہ قاضی تمام مقدمات کا فیصلہ کیسے کرے گا۔ عدالت شروع ہونے کے عین وقت پر قاضی کمرے میں داخل ہوا اور فوراً تیل کے تاجر اور کلی کو اپنے سامنے بلایا۔ سونے کا ٹکڑا تیل کے سوداگر کے حوالے کرتی اس نے کہا، یہ رہا تمہارا سونے کا ٹکڑا، اسے لے کر روانہ ہو جاؤ۔ پھر وہ کلی کی طرف متوجہ ہوا، جو آپ کا نہیں تھا اسے رکھنے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، فوجیوں، اس نے پکارا، اس آدمی کو کمرہ عدالت سے لے جاؤ اور اس کے ننگے پاؤں کے تلوے پر چھڑی سے 20 دفعہ ضرب مارو۔ اس کے بعد لکھاری اور درزی اس کے سامنے آ گئے۔ یہ کتاب مجھے لگتا ہے مصنف کی ہے، قاضی نے کہا، اب میں اسے مصنف کو واپس کرتا ہوں۔ سپاہیوں، اس جھوٹی قسم کھانے والے درزی کو پکڑو اور اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر 30 کوڑے مارو۔ آخر کار خلیفہ اور فقیر کو قاضی کے سامنے بلایا گیا، جس نے فقیر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے احسان کا بدلہ ناشکری سے کیوں ادا کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ناشکرا انسان روئے زمین کا سب سے بدقسمت انسان ہے؟ میں تمہیں ماروں پیٹوں گا نہیں، لیکن میں تمہیں اس وقت تک قید میں رکھوں گا جب تک تم اپنے برے کاموں سے توبہ نہ کرو۔ اچھے مسافر، گھوڑا تمہارا ہے، اسے لے لو اور اپنے راستے پہ چلتے رہو۔ مستقبل میں تمہاری مہربانیوں کا بدلہ تمہیں بہتر ملے۔ خلیفہ نے قاضی کا شکریہ ادا کیا اور کمرہ عدالت کی پچھلی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں اس نے انتظار کیا جب تک قاضی کے علاوہ سب کمرہ عدالت سے باہر نکل نہ جائے۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور کہا، محترم قاضی، میں آپ کی دانشمندی کی بہت تعریف کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ متاثر کن ہیں اور آپ ایسے درست فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ مجھے کوئی الہام نہیں ہوا، قاضی نے جواب دیا، یہ تمام معاملات بہت آسان ہیں۔ کیا آپ نے تیل کے تاجر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اس نے سونے کا یہ ٹکڑا کئی سالوں سے اٹھا رکھا تھا؟
کل رات میں نے سکے کو صاف پانی کے گلاس میں پھینک دیا تھا۔ آج صبح مجھے پانی کی سطح چھوٹے چھوٹے تیل کے قطروں سے ڈھکی ہوئی نظر آئی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سکہ تیل کے تاجر کا ہے۔ خلیفہ نے کہا، لیکن یہ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ قاضی نے جواب دیا، اس کیس کو طے کرنا بہت ہی آسان تھا۔ کتاب کی جانچ پڑتال کرنے پر میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے صفحات وہ ہیں جن پر مصنفین اور اہل علم کے فرائض متعین ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب مصنف کی تھی۔ آپ کا فیصلہ بہترین ہے، خلیفہ نے کہا، لیکن آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ پچھلی رات میں نے آپ کا گھوڑا ایک استبل میں رکھا تھا، جس کے قریب سے گزر کر آپ کو اور بھکاری کو عدالت جانا تھا۔ آج صبح میں استبل میں ہی تھا۔ جب بھکاری گزرا تو گھوڑے نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن جب آپ گزرے تو اس نے اپنا سر آگے بڑھایا اور ہنہنایا۔ گھوڑا ایسا تب کرتے ہیں جب ان کا آقا قریب آتا ہے۔ تو دیکھو میرے دوست، معاملہ بہت سادہ تھا۔ بہت خوب، خلیفہ نے پکارا، تمہاری حکمت بے مثال ہے۔ میں خلیفہ ہوں، مجھے اپنے دارالحکومت میں تم جیسے آدمی کی ضرورت ہے۔ ایماندار قاضی، اب میں تمہیں قاضی القضاء بناتا ہوں۔